جنگ کی تیاری ہو رہی ہے اور صبح جنگ ہے۔ حر پریشان ادھر ادھر ٹہل رہا ہے، اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ پوچھتا ہے بابا پریشانی کیوں ہے؟ سامنے صرف 72 لوگ ہیں، ویسا اسلحہ بھی نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے ان کے پاس، اور ہمارے پاس ہزاروں کا لشکر ہے، سب کچھ ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ حر نے عجیب جملہ کہا، بچوں کی آوازیں نہیں آ رہی، کیونکہ وہاں بچے 7 محرم سے پیاسے تھے جو کہہ رہے تھے ہائے پیاس۔ حر کے بیٹے نے کہا پھر ارادہ کیا ہے بابا؟ حر نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کل صبح لشکر حسین میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا حر پاگل ہو گیا ہے، اگر تم یہاں سے گئے تو یہ تمہیں بخشیں گے نہیں، اور حسین کے ساتھ جو تم نے کیا ہے وہ بھی نہیں تمہیں معاف کریں گے۔ تو حر نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ حسین کتنا سخی ہے، بس محرم آ گیا۔ حر نے حسین کے لشکر میں شامل ہونا تھا۔ حر نے اپنے ہاتھ باندھ لیے اور چہرے پر پردہ کر لیا، کیونکہ وہ شرمندہ تھے، حسین کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ جب حر آ رہے تھے تو حسین کے لوگ تیار ہو گئے کہ دشمن آ رہا ہے، لیکن جب پاس گئے حر کو دیکھا تو امام نے کہا میرا مہمان آ رہا ہے، وہاں سے عباس چلے، یہاں سے علی اکبر چلے، وہاں سے قاسم چلے۔ جب سب چل پڑے تو حر کا بیٹا دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا بابا شرمندگی سے چلا نہیں جا رہا، آپ کو لینے حسین کے بیٹے علی اکبر آ رہے ہیں۔ پھر کہا اللہ اکبر، کہا اب کیا ہوا؟ تو بیٹے نے کہا آپ کو لینے عباس آ رہا ہے۔ پھر کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا بابا زہرا کا لال خود حسین آ رہا ہے۔ بیٹا بتا حسین کے قدم کس طرف ہیں؟ ان کے قدموں میں گر کر میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور کہا کہ کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کہا اے بھائی حر، میں نے تمہیں معاف کیا، اور کہا افسوس ہے مجھے کہ تم میرے مہمان ہو اور میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جنگ کا وقت آ گیا، پہلے سب اصحاب شہید ہوئے، پھر حر میدان میں گئے اور دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ حر زخمی ہو گیا، حسین نے اسے اٹھایا، اس کے ماتھے پر رومال باندھا اور خیمے میں لے کر آ گئے۔ جب حر شہید ہو گئے اور اصحاب بھی سارے شہید ہو گئے تو پھر گھر والوں کی باری آئی۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر کو تیار کیا۔ جب رخصت کیا تو علی اکبر نے سنا کہ پیچھے سے کوئی آواز آ رہی ہے، دیکھا تو امام حسین تھے۔ کہا بابا میں آپ کو ابھی تو الوداع کہہ کر آیا ہوں، آپ پھر پیچھے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا تیرا بھی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو میں پھر پوچھتا، کتنا آسان ہے جوان بیٹے کو الوداع کہنا۔ علی اکبر گئے، جنگ کی، گھوڑے سے گرے، حسین ان کے پاس گئے اور علی اکبر نے کہا بابا پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین نے کہا ایسا کرو میری زبان اپنے منہ میں لے لو۔ جب علی اکبر نے ایسا کیا تو کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر امام حسین نے علی اکبر کا تیر نکالا اور ساتھ ہی ان کا کلیجہ باہر آ گیا۔ اس طرح حضرت علی اکبر کی شہادت ہو گئی۔ پھر امام حسن کے فرزند جناب قاسم بھی میدان میں گئے اور شہید ہو گئے اور ان کی لاش گھوڑے سے پامال ہوئی۔ حسین حضرت قاسم کی لاش گٹھری میں لائے، پھر عباس گئے، دریا تک پہنچے، پانی بھرا اور خیمے میں واپس جانے لگے۔ وہاں سے تیروں کی بارش ہوئی، ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، آپ زمین پر گرے اور شہید ہو گئے۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر گئے کہ شاید بچے کو پانی پلا دیں۔ امام حسین نے کہا اچھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں اس کے بہانے پانی پیوں گا تو میں اس بچے کو یہاں پر رکھ دیتا ہوں، تم خود پانی پلا دو اسے۔ امام حسین نے حضرت علی اصغر کو کربلا کی تپتی ریت پر رکھ دیا، پر ظالموں نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے اصغر کو ہاتھ میں لیا اور کہا دیکھو اصغر، انہیں میرے کہنے پہ یقین نہیں ہے، ایسا کرو تم خود انہیں اپنی پیاس کا یقین دلاؤ۔
پھر 6 ماہ کے بچے نے اپنی سوکھی زبان پھیری مگر پانی نہیں پلایا کسی نے۔ پھر دشمن نے تیر چلایا اور علی اصغر بھی شہید ہو گئے۔ اب سب شہید ہو گئے، اب حسین کی شہادت کا وقت ہے۔ حسین جا رہے ہیں اور ان کو رخصت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ 3 دن کے پیاسے نے اکیلے ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کیا اور پھر حجت تمام ہوئی۔ امام حسین نے تلوار کو میان میں رکھا اور پھر جاتی ہوئی فوجیں واپس پلٹی۔ جس کے پاس جو تھا اس نے اسی سے حملہ کر دیا، جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے نیچے سے پتھر اٹھا اٹھا کر حسین کو مارے اور حسین زخمی ہو گئے اور زمین پر گر پڑے۔ پھر ایک تیر آپ کے سینے میں لگا اور وہ تیر سینے سے نکل نہیں سکتا تھا تو آپ نے اسے پشت سے نکالا۔ اب فوج میں ہلچل ہے کہ حسین زندہ ہیں یا شہید ہو گئے۔ ایک ظالم بدبخت نے کہا، اچھا یہ معلوم کرنا ہے تو گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف کر دو، کیونکہ وہاں پر بیبیاں اکیلی ہیں۔ حسین زندہ ہوں گے تو حرکت کریں گے۔ جیسے ہی گھوڑے چلے تو حسین نے کہا، اے بدبختو، حسین زندہ ہے، خیموں کی طرف نہ جاؤ۔ اسی وقت امام نے نماز ادا کی، شمر آگے بڑھا اور سینے پر بیٹھ گیا اور داڑھی کو پکڑ لیا۔ پھر شہادت حسین کے بعد سواری واپس آئی تو سکینہ نے پوچھا، ذوالجلال بس یہ بتا دے بابا کو پانی پلایا یا ایسے ہی شہید کر دیا؟ اب حسین شہید ہو گئے اور ان کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ فوجیں خیموں کی طرف جا رہی ہیں۔ اب بیبیوں کے سروں سے چادر چھینی جا رہی ہے اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ کیا رہا خیموں میں ایک اداسی رہ گئی، صرف رونے کو محمد کی نواسی رہ گئی۔ اور 10 محرم کی رات خیموں کے بغیر بیبیوں نے کھلے آسمان میں گزاری۔ امر ذات نے اپنے لوگوں یعنی یزیدیوں کی لاشوں پر نماز جنازہ پڑھایا، مگر شہداء کی لاشیں بے دفن بے کفن چھوڑ دی۔ 11 محرم کی شام کو جو لوگ بچ گئے انہیں قیدی بنا دیا گیا اور کوفے کی طرف لے جایا گیا۔ 12 محرم کو کوفے پہنچے اور نیزوں پر تمام شہداء کے سر تھے۔ باقی جو لاشیں تھی وہ بنی اسد کے لوگوں نے دفن کر دی۔ ابن زیاد کے سامنے سر پیش کیے گئے اور اس نے سر امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی۔ پھر زین العابدین سے رہا نہ گیا اور کہا، اے ابن زیاد یہ کیا کر رہا ہے؟ ابے یہ وہ لب ہے جن پر میں نے خود رسول اللہ کو بوسہ لیتے دیکھا ہے۔ جناب زینب نے مجمع سے خطاب کیا اور تمام مجمع کو سچائی کا پتہ چلا، کیونکہ ابن زیاد نے انہیں کچھ اور کہانی سنائی تھی۔ ابن زیاد نے قیدیوں کی حاضری کا حکم دیا۔ وہ بدبخت جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا، ارے زینب بنت فاطمہ ہے، اور کہا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم لوگوں کو شکست سے دوچار کیا، تمہیں قتل کیا، نعوذ باللہ تمہارا جھوٹ ظاہر کیا۔ علی کی بیٹی نے کہا، خود حمد ہے اس خدا کی جس نے ہم کو عزت دی، محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہمیں پاک و پاکیزہ قرار دیا۔ رسوا وہ ہوتا ہے ارے جو فاسق ہے، رسوا وہ ہوتا ہے جو فاجر ہے۔ پھر اس بدبخت نے کہا، دیکھا تمہارے بھائیوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب زینب نے کہا، میں نے تو اچھا ہی دیکھا ہے، وہ خاصانے خدا تھے جس کے لیے شہادت کا درجہ لکھ دیا گیا تھا اور اپنے پیروں سے چل کر قربان گاہ میں گئے، اور وہ دن بھی دور نہیں جب خدا تیرا اور ان کا مقابلہ کرے گا اور تجھے اپنے کرتوتوں پر جواب دینا ہوگا۔ علی کی بیٹی بول رہی تھی۔ پھر وہ فرزند امام حسین زین العابدین کی طرف متوجہ ہوا۔ وہاں زین العابدین اور اس کا مکالمہ ہوا اور پھر اس نے کہا، اسے قتل کر دو۔ علی کی بیٹی دوڑی اور کہا، مجھے بھی اس کے ساتھ قتل کر دو۔ پھر وہ اس کے بعد اپنے ارادے سے باز آ گیا، کیونکہ یہ علی کی بیٹی کا جلال تھا۔